میں افریقہ سے اپنی زندگی کے اس سفر پر روانہ ہوا ہوں جہاں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن میں جس منزل کی تلاش میں نکلا ہوں اس کے سامنے ان مشکلات کی کوئی حیثیت نہیں۔ جوں جوں اپنی منزل کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، میرے جذبات بے قابو ہوتے جا رہے ہیں۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ گانا سے اچھا، گھانا سے آئے ہیں۔ کیا نام آپ کا؟ میرا نام محمد اچھا، تو کہاں جا رہے ہیں آپ؟ قادیان جا رہا اچھا، ہوں۔ قادیان جا رہے ہیں۔ تو میں بھی قادیان سے آیا ہوں، یہاں پہ کام سے آیا تھا، ماشاء اللہ۔ تو اب میں بھی قادیان جانے والا ہوں جی تو یہاں ریلوے اسٹیشن ہے سامنے ہی، تھوڑی دیر میں ٹرین جائے گی تو انشاءاللہ ہم قادیان چلتے ہیں دونوں اکٹھے۔ انشاءاللہ میرے کام آسانی ہو گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ آپ ایسا کرتے ہیں، ابھی ٹرین میں کچھ ٹائم ہے، جی آپ بیٹھے چائے پیتے ہیں، پھر چائے پی کے چلیں۔ انشاءاللہ۔ سویٹ ہے یہاں کا۔ اچھا محمد صاحب، قادیان جا کے کیا کریں گے؟ جی جانے سے بہشت مقبرہ وہاں پہنچ کر دعا کرنے کے لیے وہاں پہ جانا چاہیے۔ اچھا، قادیان پہنچتے ہی بہشت مقبرہ جانا چاہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ۔ یہ تو آپ چلیں، میں انشاءاللہ میں ہی آپ کو بہشت مقبرہ لے کر جاؤں گا۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ تو اور اس کے علاوہ بھی اور بھی مقامات مقدسہ ہیں، ان کی زیارت بھی میں ہی آپ کو کروا دوں۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ انشاءاللہ بس ابھی ٹرین آئے گی تو ہم ٹرین میں قادیان چلیں گے اور اس کے بعد سب سے پہلے بہشتی مقبرہ ہی چلیں گے۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، جی اب ٹرین آنے والی ہے جی تو ریلوے اسٹیشن چلتے ہیں، وہاں سے پھر قادیان کے لیے ٹرین لے لیں گے۔ آئیے۔ جزاکم اللہ۔ آہ کیسی خوش گھڑی ہوگی کہ بانی لے مرام، بانی لے مرام، باندھیں گے رکھتے سفر کو ہم برائے قادیاں، ہم برائے میں قادیاں دیاں 2 ٹکٹاں۔ تو محمد صاحب، جب تک ہم قادیان پہنچ رہے ہیں، جب تک آپ باہر کے نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف بستیوں سے گزرتے ہوئے میری آنکھیں بے صبری سے اپنی منزل کی تلاش میں ہیں کہ کب اس مقدس بستی کا نظارہ ہوگا۔ مسیح پاک کی مبارک بستی میں قدم رکھتے ہی سفر کی ساری تھکان دور ہو گئی اور ایک عجیب روحانی کیفیت طاری ہوئی۔ ہے لوگ وہ بھی چاہتے ہے دولت جہاں ملے،
زمین ملے مکان ملے سکون قلب و جان ملے، پر احمدی وہ ہے کہ جن کے جب دعا کو ہاتھ اٹھے تڑپ تڑپ کے یوں کہے کہ ہم کو قادیاں ملے، پر احمدی وہ ہے کہ جن کے جب دعا کو ہاتھ اٹھے تڑپ تڑپ کے یوں کہے کہ ہم کو قادیاں ملے، ہے لوگ وہ بھی چاہتے۔ جیسے آپ نے مجھے کہا تھا کہ قادیان پہنچنے کے بعد آپ سب سے پہلے جو ہے مزار مبارک سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اب ہم بہشتی مقبرہ بس پہنچنے ہی والے جی۔ لیجیے محمد صاحب، اب ہم بہشتی مقبرہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ سامنے بہشتی مقبرہ کا داخلی دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ محمد صاحب، یہ جو آپ دونوں طرف باغ دیکھ رہے ہیں جی دراصل یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آبائی باغ ہے، ماشاء اللہ۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ اکثر اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ یہاں پر سیر کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ تو آئیے ہم بھی اس وقت کو یاد کرتے ہیں اور اس ماحول میں جانے کی کوشش کرتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وقت تھا۔ اب ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر پہنچ چکے ہیں، اور جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب آپ مسیح ابن مریم کو پالیں، اس سے ملاقات کریں تو میرا سلام اس پر پہنچائیں۔ جی تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ آپ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچاتے ہیں اور دعا کریں انشاءاللہ۔ إني أموت ولا تموت محبتي، يدرى بذكرك في التراب ندائي۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہونا اور دعا کرنا ایک خواب تھا جس کو میں حقیقت میں پورا ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہا ہوں۔ محمد صاحب، یہ وہی مقام ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں کو خواب میں یہ دکھایا تھا کہ ایک مقام چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جس کے لیے ساری دنیا کے احمدی تڑپتے ہیں کہ ان کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بھی جو ہے اس مقام پر حاضر ہونے کا موقع ملے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہنچانے کی توفیق ملے اور یہاں دعا کرنے کی توفیق ملے۔ محمد صاحب، یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جیسا کہ یہ آپ چند قبور دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قبور ہیں جو یہاں پر مدفون ہیں۔ ٹھیک ہے،
اور اسی طرح جیسے محمد صاحب آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں جی تو جو احباب جماعت بھی نظام وصیت میں شامل ہیں جی یہ ان کی قبور ہیں، ان کی وفات کے بعد یہاں پر ان کی تدفین عمل میں آئیے اس طرف سے۔ بہشتی مقبرہ میں چند ایک اور بھی مقامات مقدسہ ہے، جی تو آئیے اب ہم ان کی زیارت کرتے ہیں۔ جی یہ جو مکان آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ مکان حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے موسوم ہے، جی اور اس مکان کی خاصیت یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے اس مکان میں رہائش پذیر بھی رہے، ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح 27 مئی سن 1908 عیسوی میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد لاہور سے آپ کے جسد اطہر کو لا کر اس مکان کے درمیانی کمرے میں رکھا گیا، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آقا کے آخری دیدار کا شرف پایا تھا۔ یہ وہ درمیانی کمرہ ہے جہاں پر آپ کا جسد اطہر رکھا گیا تھا۔ ان مقامات کو دیکھ کر میرے ذہن میں حضرت اقدس علیہ السلام کے مبارک زمانے کی یاد تازہ ہوتی جا رہی ہے، جو میں نے روایات میں ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ محمد صاحب یہ مکان حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ یہ ایک اور مقام ہے، اور یہ مقام شاہ نشین کے نام سے موسوم ہے۔ دراصل جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب یہاں پر بہشتی مقبرہ میں سیر کرنے کے لیے آیا کرتے تو یہاں پہ اس مقام پر ایک چبوترا بنا ہوتا تھا اور آپ علیہ السلام اس پر بیٹھتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور اسی طرح دیگر مہمانان بھی آپ کے ساتھ یہاں پر جو ہے آ کے آپ کے ساتھ صحبت میں بیٹھتے تھے۔ تو موسم کی مناسبت سے ان کو مہمانان کو پھل وغیرہ بھی پیش کیے جاتے تھے اور مجالس علم و عرفان کا انعقاد کیا۔ ماشاء اللہ۔ آئیے یہاں پہ تشریف رکھیے۔ اس مقام کی مختصر سی تاریخ کے طور پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ اس مقام کی شکل اس قسم کی نہیں تھی۔ اچھا۔ سن 1972 عیسوی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یادگار کے طور پر اس مقام پر ایک کمرہ تعمیر کیا گیا تھا، اور اس کمرے کے اندر اس مقام پر جہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے اس مقام کو نمایاں کیا گیا۔ اب جو موجودہ شکل آپ دیکھ رہے ہیں سن 2015 عیسوی میں ہمارے موجودہ امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس مقام کو اس موجودہ شکل میں تعمیر کرنے کا اثر نو تعمیر کرنے کا ارشاد فرمایا، اور یہ جو 12 دری آپ دیکھ رہے ہیں یہ سن 2015 عیسوی میں تعمیر کی۔ اللہ اکبر۔ محمد صاحب اب ہم یہ شاہ نشین سے جی مقام ظہور قدرت ثانیہ کی طرف جا رہی ہیں اور جنازہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں، آئیے اب ہم ان کی زیارت کر لیتے ہیں۔ جی محمد صاحب یہ جو یادگار آپ دیکھ رہے ہیں جماعت احمدیہ میں اس مقام کا بہت ایک قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی ایک بہت اہمیت ہے۔ جی اس مقام کا نام مقام ظہور قدرت ثانیہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ 27 مئی سن 1908 عیسوی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جی جو آپ کے بعد جو خلافت کا نظام جاری ہوا ہے یہ کسی مقام پہ حضرت حافظ حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مقام پر احباب جماعت نے متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ وقت تسلیم کیا تھا۔ اللہ۔ اور خلافت پر متمکن ہونے کے بعد یہاں پر جیسا کہ ہماری دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ جنازہ گاہ ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نماز جنازہ اسی مقام پر پڑھائی تھی۔ اس خلافت کی اس یاد کے یادگار کے متعلق آپ صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کی شکل دراصل شروعات سے ایسی نہیں ہے، اس کی شکل مختلف تھی،
لیکن خلافت جوبلی کے موقع پر جو خلافت جوبلی کا سال تھا تو جنوری 1908 معاف کیجیے گا جنوری 2008 عیسوی میں اس مقام پر اس یادگار کی بنیاد رکھی گئی اور یہ پھر کس طریقے پر اس کو تعمیر کیا گیا. تو محمد صاحب اب بہشتی مقبرے کی تو ہم نے زیارت کر لی ہے جی. تو چلیے میں قادیان کے کچھ اور مقامات مقدسہ کی بھی آپ کو زیارت کروا دیتا ہوں. جزاکم اللہ حسن جزا. بھی چاہتے ہے دولت جہاں ملے، زمین ملے مکان ملے، سکون قلب و جان ملے، پر احمدی وہ ہے کہ جن کے جب دعا کو ہاتھ اٹھے، تڑپ تڑپ کے یوں کہیں کہ ہم کو قادیان ملے، ہے لوگ وہ بھی چاہتے. دیکھیے محمد صاحب اب ہم احمدیہ میں داخل ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ جو آپ اپنے سامنے عمارات دیکھ رہے ہیں، مساجد دیکھ رہے ہیں، یہ دارالمسیح ہے. ماشاء اللہ. قادیان دارالامان کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایک دن آنے والا ہے کہ قادیان سورج کی طرح چمک کر دکھلا دے گی کہ وہ ایک سچے کا مقام ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے کہ آج قادیان کی کیا ترقیات. اللہ اکبر. مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں اس بستی میں ہوں جہاں اس زمانے کے امام پیدا ہوئے اور جہاں آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی گزاری. انہی راستوں سے آپ گزرے. یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں جی. یہ مقام دارالمسیح کہلاتا ہے اللہ اکبر. اور اس کا داخلی گیٹ وہ سامنے ہے. اب ہم اس گیٹ میں داخل ہونے جا رہے ہیں. آئیے. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. محمد صاحب یہ جس مقام پر آپ کھڑے ہیں جس کو دارالمسیح کہتے ہیں، اللہ اکبر. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مکان. ماشاء اللہ. آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو اس کے اندر جو دیگر مقامات ہیں اس کی زیارت کرواتا ہوں. جی. جیسا یہ راستے میں آپ دیکھ رہے ہیں جی. یہ مسجد مبارک کی درمیانی سیڑھیاں ہیں. جی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دارالمسیح کی طرف لے چلتا ہوں، پہلے اس کی زیارت کرواتا ہوں. انشاءاللہ. یہ دیکھیے یہاں پہ دارالمسیح کا بورڈ لگا ہے، یہ اس کا داخلی گیٹ ہے. آئیے. آئیے محمد صاحب اس طرف. محمد صاحب یہ جو مقام ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آبائی مکان ہے اور اس مکان کو الدار بھی کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور یہ اسی مکان کا صحن ہے. یہ اس مکان کی جو نچلی منزل ہے وہ ہے. یہاں سامنے جو یہ کمرہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی مقدس کمرہ ہے. آئیے اس کمرے میں اندر داخل ہوتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کمرہ کون سا کمرہ ہے. آئیے. محمد صاحب یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت امام الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش والا کمرہ ہے. ماشاء اللہ. چلیے ہم اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور اس کمرے کو دیکھتے ہیں. آئیے. اللہ اکبر. محمد صاحب اس کمرے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام 13 فروری سن 1835 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اس کمرے کی تاریخ بتائی، اس کمرے کی اہمیت کا بھی آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا. دنیا بھر کے احمدی مسلمان جو ہیں یہاں آنا چاہتے ہیں اور اس کمرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں
اور کثرت کے ساتھ خاص طور پر جلسہ سالانہ کے ایام میں جو مہمانان یہاں پر آتے ہیں اس کمرے کی زیارت کرتے ہیں، یہاں نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، کچھ دیر وقت گزارتے ہیں، تو احمدیوں کے جذبات اس کمرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرف محمد صاحب یہ جو ساتھ ہی آپ کنواں دیکھ رہے ہیں، جی یہ دراصل یہ وہ کنواں ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے گھر کا کوئی اپنا کنواں نہیں تھا، اچھا تو جہاں سے گھر والوں کے لیے پانی بھر کے لایا جاتا تھا وہاں سے کسی وجہ سے پانی بند کر دیا گیا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریک فرمائی تھی، اور اس کے بعد جو اپنے گھر والوں کے لیے جو سب سے پہلا یا جماعت کے لوگوں کے لیے بھی جو سب سے پہلا کنواں کھدوایا گیا تھا وہ یہی کنواں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حصہ میں کچھ اور بھی کمرے ہیں جو کہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں پہ کچھ کمرے ہیں جن کا تعارف جو زیارت کرانا آپ کو بہت ضروری ہے، آئیے میں ان کی زیارت کرواتا ہوں۔ محمد صاحب یہ جو کمرہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود، آپ کی پیدائش 12 جنوری سن 1889 کو اسی کمرے میں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو تھی ایک پیش گوئی کے نتیجہ میں، ایک پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے ہوئی تھی، اور وہ پیش گوئی بھی آپ جانتے ہوں گے، پیش گوئی مسلم موعود کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح اس کمرے میں یہ جو آپ سامان دیکھ رہے ہیں یہ سامان دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو زیر استعمال سامان تھا، تو یہ تبرک کے طور پر یہ سامان یہاں رکھا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے اس سامان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام استعمال کرتے ہیں؟ جی بالکل، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی استعمال کرتے تھے، اور کچھ سامان ایسا بھی ہے جس کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی آپ بھی استعمال کرتے تھے۔ آئیے ہم اس سامان کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کرسی کے بارے میں؟ جی یہ کرسی نہیں ہے، دراصل یہ ایک ممبر ہے۔ ممبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر جو امام ہوتے ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں، تو یہ ممبر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں مسجد اقصیٰ میں استعمال ہوتا رہا ہے، اچھا، اور اس کے بعد پھر مسجد اقصیٰ سے یہاں لا کر جو ہے نا زیارت کے لیے رکھا ہے۔ دوسرا کمرہ بھی ہے، یہاں پر بھی کچھ سامان رکھا ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں۔ آئیے۔ یہ جی بیڈ تخت ہے، یہ بیڈ کہتے ہیں، لکڑی کے ہیں یہ۔ آئیے تشریف لائیں۔ محمد صاحب یہ جو سیڑھیاں آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس نچلے حصے میں رہائش پذیر رہے ہیں، اس وقت ان سیڑھیوں کو استعمال میں لا کر اوپر کے حصے میں بیت الدعا میں آپ نوافل کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو جب بھی آپ بیت الدعا کے لیے یہاں سے تشریف لے جاتے تھے تو انہی سیڑھیوں سے ہو کر آپ اوپر جاتے تھے۔ اچھا، یہاں سے اوپر کچھ اور مقامات مقدسہ بھی ہیں، اور یہ سیڑھیاں اوپر کی منزل پہ جا رہی ہیں۔ آئیے میں ان مقامات کی بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ آئیے۔ آئیے محمد صاحب۔ محمد صاحب یہ ادار کا اوپر کا حصہ ہے، اوپر کی منزل ہے، اور یہاں پر بھی کچھ مقدس مقامات ہیں جن کی ہم زیارت کریں گے۔ تو بیت الدعا کہاں ہے؟ بیت الدعا میں ضرور آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو بیت الدعا لے چلتا ہوں۔ آئیے تشریف لائیں۔ آئیے۔ یہ مقام ہے جس کو بیت الدعا کہا جاتا ہے۔ اچھا جی اس مقام کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خلوت میں نوافل وغیرہ کی ادائیگی کے لیے اس مقام کی تعمیر کروائی تھی۔ سن 1903 عیسوی میں یہ جو بیت الدعا ہے اس کی تعمیر ہوئی ہے۔
تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری عمر میں تقریباً آپ کی وفات سے تک 5.5 سال پہلے ہی یہ بیت الدعا کی تعمیر ہوئی ہے. تو اس کے اندر بھی داخل ہو کے آپ کو زیارت کرواتا ہوں. آئیے. اور محمد صاحب بیت الدعا کے ساتھ ہی جو یہ کمرہ ہے یہ دالان حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس دالان حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس کمرے میں بھی رہائش پذیر رہے ہیں. ساتھ ہی جو اس کے آگے صحن ہے اس کو صحن دالان حضرت اماں جان کہا جاتا ہے. گرمیوں کے جو مہینے ہوتے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں پر بھی رات کے وقت جو ہے یہاں پر سونے کا انتظام ہوتا تھا، کیونکہ صحن میں جو ہے رات کے وقت تھوڑا موسم بہتر ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر بھی سونے کا انتظام. لیکن اس وقت بارش آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بارش جب آتی تھی تو روایات میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ پھر جب بارش ہوتی تھی تو پھر جو چارپائیاں ہوتی تھی بیٹھ ہوتے تھے وہ ٹھان کر اس کو اندر آتے. اچھا. آئیے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کمرہ ہے اس کی زیارت بھی کرتے ہیں. یہ جو کمرہ ہے یہ بیت الفکر کے نام سے موسوم ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو آپ کی ابتدائی زندگی تھی اس زمانہ میں جو خاص طور پہ تالیف و تصنیف کا کام کیا ہے وہ اس کمرے میں آپ نے کیا ہے. براہین احمدیہ کی تصنیف خصوصاً اس کمرے میں ہوئی ہے. اور اس کمرے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ الہام ہوا تھا کہ الم نجعل لک سہولۃ فی کل امر بیت الفکر. جی یعنی کیا ہم نے ہر ایک بات میں تیرے لیے آسانی نہیں کی، تجھ کو بیت الفکر عطا کیا. جی بالکل. تو یہ بیت الفکر تھا اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ابتدائی زندگی کے اوقات یہاں گزارے. ماشاء اللہ. یہ بیت الفکر کے اندر جو یہ کھڑکی دیکھ رہے ہیں اور یہ کھڑکی جو ہے مسجد مبارک کے اور بیت الفکر کے درمیان میں واقع ہے. اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے. آئیے ہم پہلے داخل ہوتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تاریخ. آئیے. بیت الفکر اور مسجد مبارک کے درمیان یہ جو کھڑکی ہے دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نمازوں کی ادائیگی کے لیے اس کھڑکی سے ہی مسجد مبارک میں تشریف لایا کرتے تھے. اور مسجد مبارک کے جس حصہ میں آپ کھڑے ہیں یہ وہی حصہ ہے، وہی قدیم حصہ ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زمانے میں تعمیر کروایا تھا. جی یہ وہ حصہ ہے. اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مسجد مبارک کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت الہامات ہوئے ہیں. یہاں بورڈز پر بھی آپ ان الہامات میں سے بہت کچھ الہامات دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ ایک الہام درج ہے کہ مبارکم و کل امر مبارکی یجعل فی. یعنی جی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد برکت دینے والی ہے، برکت یافتہ ہے، اور ہر وہ امر جو اس مسجد میں کیا جائے گا وہ بابرکت ہے انشاءاللہ. اسی طرح یہ مسجد مبارک کے مشرقی جانب یہ ایک اور کمرہ ہے جسے حجرہ کہا جاتا ہے. جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اس کمرے کی بہت اہمیت ہے اور اس کمرے کو سرخی کے چھینٹوں والا کمرہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا. یہ اس کمرے کے متعلق جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ 10 جولائی سن 1885 عیسوی کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بعد نماز فجر آرام فرما رہے تھے اور آپ کے ایک صحابی حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب جو ہے وہ آپ کے پاؤں دبا رہے تھے. تو اس وقت کشفی طور پر ایک واقعہ یہاں پہ رونما ہوا تھا اور وہ واقعہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں سرخی کے چھینٹوں کے واقعہ کے نام سے مشہور ہے. تو آپ نے ضرور فرا ہیں اور اس معلوم ہے ریڈ انک انسیڈنٹ سے. جی وہ واقعہ جو ہے وہ کشفی جو نظارہ تھا یا جو واقعہ تھا وہ اسی کمرہ میں اس کمرے میں ہوئی ہے. جی آئیے اس کمرے میں تشریف لے جائیے. آئیے. آئیے محمد صاحب. یا یہ دیکھیے یہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باورچی خانہ ہے. ماشاء اللہ. جہاں پہ آپ جو ہے نا اعظم اسلام کے زمانے میں جو ہے کھانا وغیرہ بنایا جاتا تھا. ماشاء اللہ. ہمارا علاقہ بھی جیسا لگ رہے ہیں. جی چولہا کہتے ہیں. اچھا.
اس کے بعد یہ سامنے یہاں پر جو یہ کمرہ ہے جی اس کو بیت الریاضہ کہا جاتا ہے، اور اس کمرے کی تاریخ یہی ہے، یقیناً آپ نے ضرور اس کے متعلق پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خواب میں ایک معمر شخص پاک صورت آپ کو نظر آئے، اور انہوں نے یہ آپ کو فرمایا کہ انوار سماوی کی پیشوائی کے لیے روزے رکھنا جو ہے وہ سنت خاندان نبوت ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی کمرے میں متواتر 8-9 ماہ کے روزے رکھے، اور یہ اتنا بابرکت کمرہ ہے کہ اس کمرے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لطیف مکاشفات ہوئے، اور کئی انبیاء سے اس کمرے میں ملاقاتیں ہوئیں، بہت سے وحی و الہام کا سلسلہ اس کمرے میں جاری رہا۔ جی وہی ہے کمرے میں حضرت مسیح موعود، حضرت علی رضی اللہ، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کرنے کی توفیق ملی ہے۔ یہ وہ کمرہ، تو آئیے ہم اس کمرے میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ جی آئیں، تشریف لائیں، آئیے۔ اسی طرح محمد صاحب یہ دیکھیے، یہ سامنے آپ ایک کھڑکی بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کھڑکی وہ کھڑکی ہے جہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دار کی نچلی منزل سے کھانا پہنچایا جاتا تھا۔ آپ یہاں سے کھانا جو ہے اوپر رسی سے کھینچتے تھے، اور یہاں پر آپ جو جیسے کہ میں نے عرض کیا ابھی کہ 8-9 ماہ کے متواتر روزے رکھے ہیں، تو جو بھی خوراک آپ استعمال کرتے رہے ان دنوں میں سحری اور افطاری کے لیے، وہ خوراک آپ کو یہاں سے پہنچائی جاتی تھی۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میں نے روزے رکھنے شروع کیے اور چند دنوں کے بعد جب مجھے ان روزوں میں کچھ تکلیف محسوس نہیں ہوئی، تو میں لگاتار اپنی غذا کو کم کرتا چلا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ چند تولے ہی میری غذا رہ گئے تھے۔ جو ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی اس غذا پہ جو ہے نا وہ رہ نہیں سکتا، اتنی غذا حضرت مسیح السلام کی ہو چکی ہے۔ اور محمد صاحب یہ جو اس کھڑکی کے سامنے والی یہ جو دوسری کھڑکی ہے، جی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کچھ بچے مقرر کیے ہوئے تھے جو یہاں پر نیچے آ کے کھڑے ہوتے تھے، اور جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کھانے میں سے جو حصہ ہوتا تھا وہ یہاں سے وہ بچوں کو آپ عنایت فرمایا کرتے تھے۔ یہ مسجد مبارک کا جو قدیمی حصہ تھا اس کی چھت ہے، اچھا، اور یہاں پر جو یہ بینچ آپ دیکھ رہے ہیں اس مقام کو یہ شاہ نشین کہلاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکثر نماز مغرب کے بعد جی اپنے خدام کے ساتھ یہاں چھت پر تشریف لایا کرتے تھے، اور پھر یہاں پر محفل علم و عرفان ہوتی تھی، اور اس محفل کا نام دربار شام جو ہے اس نام سے مشہور ہے۔ اور اس چھت کی ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بہت بڑا جو ثبوت خسوف و خسوف کا نشان، جی جی تو جس وقت یہ نشان ظاہر ہوا تو اس چھت پر ہی خاص طور پر یہ نشان دیکھنے کا اہتمام کیا گیا، اور اسی چھت پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز خسوف و خسوف کی ادائیگی بھی یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مطلب یہ اس جگہ پہ جو پیشگوئیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہوئی ہیں۔ بالکل، یہ پیشگوئی کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر خود صحابہ کرام نے حضرت السلام نے اس پیشگوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہاں پہ نماز بھی ادا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد صاحب یہ مسجد مبارک کی جو یہ درمیانی سیڑھیاں ہیں، جی ان سیڑھیوں کے ساتھ ہی یہ ایک کمرہ ہے جو کہ گول کمرے کے نام سے مشہور ہے اور موسوم ہے۔ آئیے اندر داخل ہوتے ہیں۔ محمد صاحب یہ اس گول کمرے کا داخلی دروازہ ہے، اور جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اس گول کمرے کی بہت اہمیت ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں اس کمرے میں جماعت کے لیے اس کمرے کو مختلف طریق پر استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے پہلا مہمان خانہ تھا جی وہ یہی گول کمرہ تھا۔ ماشاء اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کمرے میں تشریف فرما ہوتے تھے اور مہمانان کرام سے ملاقات بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے علاوہ جو مہمانان اس میں رہائش پذیر ہوتے تھے ان کے کھانے کا انتظام بھی اسی کمرے میں ہی کیا جاتا تھا۔ اچھا، اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے
کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جس وقت آپ کی جو تصنیف آئینہ کمالات اسلام اس کی تصنیف فرمانے کا ارادہ کیا تو اس وقت یہاں پر پریس کو بھی منتقل کیا گیا تھا، امرتسر سے یہاں پر پریس منتقل کی، اللہ اکبر، اور جو کاتبین تھے وہ مسودات بھی یہیں پر تیار کیا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ آئیے محمد صاحب، اب اس رستے سے ہم آگے مسجد اقصیٰ اور منارۃ المسیح کی طرف چلتے ہیں جی، اور ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں۔ اس طرف سے جی یہ وہی گلیاں ہیں جی جن گلیوں میں سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام گزرتے ہوئے مسجد اقصیٰ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس طرف سے جی محمد صاحب، یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں جی، یہ مسجد اقصیٰ کا جو جدید بلاک اللہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے دور میں جو بنا، یہ وہ حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے محمد صاحب، یہ جو صحن آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد اقصیٰ کا قدیمی صحن ہے، جی تو اس کے متعلق میں آپ کو اندر سے دکھانے کے بعد میں اس کی تاریخ بھی بتاؤں گا۔ انشاءاللہ۔ پہلے ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں جی اور اس کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی محمد صاحب، یہ مسجد اقصیٰ میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جی الحمدللہ۔ لیکن یہ جو اتنی بڑی مسجد ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسجد اتنی بڑی نہیں تھی۔ اچھا، یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل یہ مسجد اقصیٰ کا قدیمی حصہ ہے۔ اندر آئیے۔ خصوصاً یہ جو گنبد والا حصہ ہے جی یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب، روایات میں آتا ہے کہ یہ مسجد آپ نے تعمیر کروائی تھی اور 2 بازاروں کے درمیان آپ نے یہ زمین خرید کر اس جگہ پر مسجد تعمیر کروائی تھی۔ اور یہ مسجد جو ہے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، ان کی زندگی میں ہی تعمیر ہوئی تھی اور کچھ عرصے کے بعد پھر ان کی وفات ہو گئی تھی۔ بعد میں اس مسجد کی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو راستے میں بھی بتایا تھا جی کہ اس مسجد کی کئی بار توسیع ہوئی ہے، تو پہلی توسیع تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی، اور بعد میں جیسے پھر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مختلف خلفاء کے دور میں بھی اس مسجد کی توسیع ہوتی رہی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے دور میں بھی توسیع ہوئی ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں بھی توسیع ہوئی ہے۔ محمد صاحب، اسی قدیمی حصہ کے ساتھ یہ جو آپ محراب دیکھ رہے ہیں، جی اس مقام کی بھی بہت اہمیت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک نشان ظاہر ہوا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا تھا کہ آپ جو ہیں آج عربی میں ایک خطبہ دیں گے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام باوجود اس کے کہ عربی زبان تو جانتے تھے، لیکن اس سے قبل آپ نے اس طرح کبھی کوئی خطبہ یا تقریر کبھی نہیں فرمائی تھی۔ اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک الہام تھا، اور جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں، آپ نے بھی ضرور پڑھا ہوگا اس کے متعلق، کہ 11 اپریل سن 1900 عیسوی میں اسی مقام پر کھڑے ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کا خطبہ عربی زبان میں ارشاد فرمایا تھا، اور نہایت ہی فصیح و بلیغ عربی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا اور مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے نشان کا ظہور اس مقام پر ہوا تھا۔ ماشاء اللہ۔ محمد صاحب، یہ جو مسجد کے آگے آپ صحن دیکھ رہے ہیں، یہ صحن جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اندر بھی بتایا تھا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب مسجد کی پہلی مرتبہ توسیع فرمائی تھی، تو یہ حصہ جو ہے یہ صحن میں شامل ہو گیا تھا، اور جیسے کہ آپ یہاں پہ اینٹیں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ستارے والی اینٹیں ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جس طریق پر یہ صحن بنایا گیا تھا، یہ آج بھی اسی طریق پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ مسجد کے صحن میں یہ ایک قبر ہے، یہ آپ کے والد جس حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب، ان کی قبر ہے۔ دراصل آپ کی وصیت تھی کہ آپ کو مسجد کے ساتھ کے حصے میں ہی آپ کی تدفین عمل میں لائی جائے، تو
تو دراصل یہ اصل قبر تو نہیں ہے، اصل قبر تو یہاں سے تقریباً 6-7 فٹ نیچے تھی، لیکن جب یہ توسیع کے بعد یہ صحن مسجد میں شامل ہو گیا تو پھر ایک نشان کے طور پر اس مقام کی 4 دیواری کر دی گئی تھی اس قبر کی، تاکہ قبر کی بے حرمتی نہ ہو۔ ساتھ ہی مسجد کے صحن میں ایک یہ کنواں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا ہی کنواں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ سامنے جو آپ یہ مینارہ دیکھ رہے ہیں، اس کے متعلق تو آپ ضرور جانتے ہوں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نہ جانتے ہو۔ یہ مینارہ منارۃ المسیح کہلاتا ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی تعمیر اس پیشگوئی کی وجہ سے کروائی تھی جو سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ یقیناً مسیح ابن مریم جو ہے منارہ بیضاء کے پاس نازل ہو گئے۔ تو یہ منارہ جو تھا 13 مارچ سن 1903 عیسوی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہوئیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں اس مینارے کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ تو بعد میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ نے دوبارہ اس کام کو جاری کروایا، اور آپ کے ہی دور میں اس کی تعمیر کی تکمیل ہوئی تھی۔ محمد صاحب، جیسا کہ ابھی میں آپ کو اندر بھی بتا رہا تھا کہ جو قدیم حصہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا، اس کے بعد اس مسجد کی کئی مرتبہ توسیع ہوئی ہے۔ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان خلفاء کے دور میں وسیع ہوتی گئی ہے، لیکن اس کے سامنے والا جو یہ حصہ ہے، یہ جیسے آپ یہ بڑے بڑے ہالز دیکھ رہے ہیں، یہ موجودہ امام جو ہمارے ہیں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ الوسیل خامر سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، یہ آپ کے دور میں اس مسجد کی توسیع ہوئی ہے، اور یہ توسیع ایسی ہے کہ غیر معمولی طور پر اس مسجد کی کیپیسٹی میں اضافہ ہوا ہے، اور غیر معمولی نمازی اب اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ محمد صاحب، یہاں سے تو اب ہم فارغ ہو چکے ہیں، تو چند ایک اور مقدس مقامات ہیں، تو اب وہاں چلتے ہیں، مسجد نور چلتے ہیں، وہاں کی زیارت کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہم۔ محمد صاحب، یہ مسجد نور ہے۔ ماشاءاللہ جی، محمد صاحب، اس مسجد کی تاریخ کے متعلق مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ اس مسجد کی سنگ بنیاد حضرت حافظ حاجی حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپریل سن 1910 عیسوی میں رکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس مسجد میں داخل ہو کے اس مسجد کو دیکھتے ہیں، اور میں چند ایک اور باتیں بھی آپ کو اس مسجد کے تعلق سے جی انشاءاللہ۔ آئیے محمد صاحب۔ تو محمد صاحب، یہ مسجد نور ہے۔ ماشاءاللہ۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اس مسجد کا جو ایک مقام ہے وہ یہ ہے، اور اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مسجد میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جماعت نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کے طور پر منتخب کیا تھا، اور تقریباً 2000 کے قریب جو احباب جماعت تھے انہوں نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مسجد کے نزدیک ایک گراؤنڈ ہے جہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ اچھا، تو اس مسجد کی جماعت کی تاریخ میں یہ اہمیت ہے کہ خلافت ثانیہ کا انتخاب یہاں عمل میں آیا۔ جس کوٹھی دارالسلام کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جی
تو وہ بھی یہیں سے نزدیک ہے، میں نے جیسے بتایا تھا. جی تو میں چلیں وہاں پہ بھی آپ کو لے چلتا ہوں اور وہاں کی بھی زیارت آپ کو کروا دیتا ہوں. انشاءاللہ. تو محمد صاحب یہ جس حصہ میں ہم اب آئے ہیں جی یہ جگہ کوٹھی دارالسلام کہلاتی ہے، ماشاءاللہ. اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ کوٹھی ہے اچھا. جو کہ دارالسلام کے نام سے موسوم ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کوٹھی کا ایک یہ بائیں طرف ایک حصہ ہے، اچھا. اسی طرح ایک حصہ یہاں دائیں طرف بھی ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ حصہ ہی دکھاتا ہوں، اس کی تاریخ کے متعلق بھی آپ کو کچھ بتاتا ہوں. آئیے ہم اندر جا کر اس کو دیکھتے ہیں. یہ کوٹھی دارالسلام کا ایک حصہ ہے اور اس کے متعلق میں کچھ مختصر سی تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی جیسا کہ ابھی مسجد نور میں نے ذکر کیا تھا جی کہ حضرت حافظ حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام جو ہے کوٹھی دارالسلام کے اس حصہ میں گزارے تھے. اچھا. اور یہاں پر ہی آپ کی وفات ہوئی تھی. تو آج کل تو یہ النور نمائش کے نام سے یہ جگہ موسوم ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بورڈز کی شکل میں جماعت احمدیہ کی تاریخ کی نمائش ہے، اور یہ بورڈز سب کچھ بیان کر رہے ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو. اور اسی طرح یہ کوٹھی دارالسلام کا دوسرا حصہ ہے، جیسا کہ ابھی بتایا میں نے کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوٹھی تھی. تو یہ اس کا داہنا حصہ ہے. تو آج کل اس میں اسلام امن عالم نمائش قائم ہے، اندر جل کے ہم وہ نمائش بھی دیکھ لیتے ہیں. جی آئیے تشریف لائیں. اس نمائش میں جماعت احمدیہ کی طرف سے امن عالم کے لیے جی جو کچھ بھی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو بورڈز پر جو ہے دکھایا گیا ہے. بورڈز کی شکل میں اس نمائش میں سب کچھ آپ کو نظر آئے گا کہ جماعت کیا کیا کر رہی ہے امن عالم کے لیے. آئیے ماشاءاللہ. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ. سیدنا حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ہدایات کے مطابق جو پوری دنیا میں امن عالم کے لیے جو کچھ بھی کام کیے جا رہے ہیں، اور خود حضور انور بھی دنیا میں کی مختلف پارلیمنٹس میں اور مختلف مقامات پہ امن عالم کے مطابق جا کر خطاب فرما رہے ہیں، تقاریر فرما رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ شاید اسی کے نتیجے میں دنیا میں امن قائم ہو. تو اس کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کسی چیز کو ان بورڈز کے اوپر، ان پوسٹرز کے اوپر جو ہے دکھانے کی کوشش کی. محمد صاحب مغرب کا وقت ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب ہم یہاں سے سیدھا محلہ احمدیہ چلتے ہیں اور مسجد مبارک میں ہی نماز مغرب ادا کرنے ہیں. انشاءاللہ. جی چلتے ہیں پھر. جزاکم اللہ حسن جزا. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ. یوں اس خوبصورت دن کا اختتام بھی بہت خوبصورت ہوا.
ہم نے مسجد مبارک عین اس جگہ نماز مغرب ادا کی جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا کیا کرتے تھے۔